آج کی کہانی اس کردار کے متعلق ہے جس کا شمار پاکستانی تاریخ کے سب سے بڑے فراڈیوں میں ہوتا تھا۔ اس نے صرف 1.5 سال کے عرصہ میں 3 اضلاع سے 7 ارب روپے جمع کر کے دنیا کو حیران کر دیا۔ جی ہاں ناظرین، اس کردار کا نام تھا ڈبل شاہ۔ ڈبل شاہ ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوا، ایڑیاں رگڑ رگڑ کر BSc اور B.Ed کیا اور وزیر آباد کے قریب نظام آباد گورنمنٹ ہائی اسکول میں سائنس کا استاد بھرتی ہو گیا۔ غربت زیادہ تھی، خواب اونچے تھے، وہ نوکری سے تنگ آ گیا۔ اس نے چھٹی لی اور 2004 میں دبئی چلا گیا۔ وہ 6 ماہ بعد دبئی سے واپس وزیر آباد آیا تو وزیر آباد میں اس نے ایک عجیب کام شروع کیا۔ اس نے ہمسایوں سے رقم مانگی اور یہ رقم 15 دن میں دگنی کر کے واپس کر دی۔ ایک ہمسایہ اس کا پہلا گاہک بنا۔ یہ ہمسایہ جاوید ماربل کے نام سے ماربل کا کاروبار کرتا تھا۔ ہمسائے نے رقم دی اور ٹھیک 15 دن بعد دگنی رقم واپس لے لی۔ محلے کے 2 لوگ اگلے گاہک بنے، یہ بھی 15 دنوں میں دگنی رقم کے مالک ہو گئے۔ یہ 2 گاہک اس کے پاس 15 گاہک لے کے آئے اور پھر 15 گاہک مہینے میں 150 گاہک لے آئے۔ پھر دیکھتے دیکھتے لوگوں کی لائنیں لگ گئیں۔ لوگ زیورات بیچتے، گاڑی، دکان، مکان، زمین فروخت کرتے اور رقم اس کے حوالے کر دیتے۔ وہ یہ رقم دگنی کر کے واپس کر دیتا۔ یہ کاروبار شروع میں صرف نظام آباد تک محدود تھا، لیکن پھر یہ وزیر آباد، سیالکوٹ اور گوجرانوالہ تک پھیل گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ معمولی اسکول ماسٹر ارب پتی ہو گیا۔ یہ کاروبار 18 ماہ جاری رہا۔ اس شخص نے ان 18 مہینوں میں 43,000 لوگوں سے 7 ارب روپے جمع کر لیے۔ جب کاروبار پھیل گیا تو اس نے اپنے رشتہ داروں کو بھی شامل کر لیا۔ یہ رشتہ دار سنبڑیال، سیالکوٹ، گجرات اور گوجرانوالہ سے رقم جمع کرتے، 5% اپنے پاس رکھتے اور باقی رقم اسے دے دیتے۔ وہ شخص شروع میں 15 دنوں میں رقم ڈبل کرتا تھا۔ یہ مدت بعد ازاں 1 مہینہ ہوئی، پھر 2 مہینے اور آخر میں 70 دن ہو گئی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن پھر اس کے برے دن شروع ہو گئے۔ وہ خفیہ اداروں کی نظروں میں آ گیا۔ تحقیقات شروع ہوئی تو پتہ چلا وہ شخص پونزی اسکیم چلا رہا تھا۔ پونزی مالیاتی فراڈ کی ایک قسم ہوتی ہے جس میں رقم دینے والا گاہکوں کو ان کی اصل رقم سے منافع لٹاتا رہتا ہے۔ شروع کے گاہکوں کو دگنی رقم مل جاتی ہے، لیکن آخری گاہک سارے سرمایے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ مجھے چند برس قبل امریکہ کے موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک انٹرویو دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ انٹرویو میں ایک سوال کیا گیا کہ آپ کو اگر اپنی عملی زندگی دوبارہ شروع کرنی پڑی تو آپ کون سا کاروبار کریں گے؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے جواب دیا، میں نیٹ ورکنگ کا کاروبار کروں گا۔ میرے لیے یہ کاروبار نیا تھا۔ میں نے تحقیقات کی، پتہ چلا نیٹ ورکنگ بھی پونزی اسکیم جیسا کاروبار ہے۔ اس کاروبار میں بھی گاہک کو رقم دگنی کرنے کا لالچ دے کر سرمایہ اکٹھا کیا جاتا ہے۔ یہ سرمایہ بعد ازاں میگا پروجیکٹس میں لگا دیا جاتا ہے اور ان پروجیکٹس کا منافع گاہکوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ نیٹ ورکنگ نسبتاً اچھی پونزی ہوتی ہے، لیکن دنوں میں شروع کے گاہک فائدہ اور آخری نقصان میں رہتے ہیں۔ یہ وزیر آبادی شخص بھی اپنے گاہکوں کے ساتھ پونزی کر رہا تھا۔ یہ لوگوں کو لالچ دے کر لوٹ رہا تھا۔ خفیہ اداروں نے اس کے گرد گھیرا تنگ کر دیا۔ اس دوران ڈیلی نیشن میں اس کے خلاف خبر شائع ہوئی۔ گوجرانوالہ ڈویژن میں کوحرام برپا ہوا اور یہ شخص 2017 میں گرفتار ہو گیا۔ جی ہاں، آپ کا اندازہ درست ہے، یہ شخص
سید سبط الحسن عرف ڈبل شاہ تھا۔ وہ ڈبل شاہ جس کا شمار پاکستانی تاریخ کے سب سے بڑے فراڈیوں میں ہوتا تھا۔ اس نے صرف 1.5 سال میں 3 اضلاع سے 7 ارب روپے جمع کر کے دنیا کو حیران کر دیا۔ اب آپ اس شخص کی چالاکی ملاحظہ کیجئے۔ یہ 2007 میں نیب کے شکنجے میں آیا۔ نیب نے اس کی جائیداد، زمینیں، اکاؤنٹس اور سیف پکڑ لیے۔ یہ رقم 3 ارب روپے بنی۔ اس نے یہ 3 ارب چپ چاپ اور باخوشی نیب کے حوالے کر دیے۔ ڈبل شاہ کا کیس چلا۔ اسے 1 جولائی 2012 کو 14 سال قید کی سزا ہوئی۔ جیل کا دن 12 گھنٹے کا ہوتا ہے، چنانچہ ڈبل شاہ کے 14 سال عملاً 7 سال تھے۔ عدالتیں، پولیس، حراست، حوالات اور مقدمے کے دوران گرفتاری کو بھی سزا سمجھتی ہیں۔ ڈبل شاہ 13 اپریل 2007 کو گرفتار تھا۔ وہ عدالت کے فیصلے تک 5 سال قید کاٹ چکا تھا۔ یہ 5 سال بھی اس کی مجموعی سزا سے نفی ہو گئے، پیچھے رہ گئے 2 سال۔ ڈبل شاہ نے محسوس کیا 4 ارب کے عوض 2 سال قید مہنگا سودا نہیں، چنانچہ اس نے پلی بارگین کی بجائے سزا قبول کر لی۔ جیل میں اچھے چال چلن، عید، شبرات اور خون دینے کی وجہ سے قیدیوں کی سزا میں چھوٹ مل جاتی ہے۔ ڈبل شاہ کو یہ چھوٹ بھی ملی، چنانچہ وہ عدالتی فیصلہ کے 23 ماہ بعد جیل سے رہا ہو گیا۔ ڈبل شاہ 15 مئی 2014 کو کوٹ لکھپت جیل سے رہا ہوا تو ساتھیوں نے گیٹ پر اس کا استقبال کیا۔ یہ لوگ اسے جلوس کی شکل میں وزیر آباد لے گئے۔ وزیر آباد میں ڈبل شاہ کی آمد پر آتش بازی کا مظاہرہ ہوا۔ پاکستانی تاریخ کے سب سے بڑے فراڈیوں کو ہار پہنائے گئے۔ اس پر پھولوں کی منو پتیاں برسائی گئی اور مسجد کے لاؤڈ سپیکروں کے ذریعے مبارکبادیں پیش کی گئی۔ وہ ہر لحاظ سے کامیاب ثابت ہوا۔ وہ اس کی اسکول ٹیچر تھا، وہ معاشرے کا 3 درجے کا شہری تھا۔ اس نے فراڈ شروع کیا اور 18 ماہ میں 7 ارب روپے کا مالک بن گیا۔ نیب نے اسے گرفتار کر لیا، وہ گرفتار ہو گیا۔ نیب ایڑی چوٹی کا زور لگانے کے باوجود اس سے 4 ارب روپے نہیں نکلوا سکا۔ سزا ہوئی، وہ بڑے آرام سے سزا بھگت کر باہر آ گیا۔ اس نے قید کے دن بھی جیل کے ہاسپٹل اور 2nd کلاس میں گزارے۔ اسے جیل میں تمام سہولتیں حاصل تھیں، چنانچہ وہ جب رہا ہوا تو وہ مکمل طور پر کلیئر تھا۔ اس نے اب کسی کو کچھ ادا کرنا نہ تھا اور نہ ہی پولیس نہ ہی نیب اسے تنگ کر سکتی تھی۔ یہ 4 ارب روپے اب اس کے تھے۔ یہ اس رقم کا مالک تھا، ایک سابق اسکول ٹیچر، 4 ارب روپے کی رقم کا مالک۔ وہ وزیر آباد سے لاہور شفٹ ہوا اور دنیا بھر کی سہولیات کے ساتھ شاندار زندگی گزارنے لگا۔ لیکن اب اللہ کا نظام بھی ملاحظہ کیجیے۔ سید سبط الحسن عرف ڈبل شاہ کو رہائی کے 16 ماہ بعد اکتوبر 2015 میں لاہور میں ہارٹ اٹیک ہوا۔ یہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی لے جایا گیا۔ اس کی طبیعت تھوڑی سی بحال ہوئی، گھر آیا، لیکن پھر 30 اکتوبر 2015 کو انتقال کر گیا۔ یہ شخص 4 ارب روپے کا مالک ہونے کے باوجود چپ چاپ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ڈبل شاہ کی ساری بے نامی جائیداد، خفیہ اکاؤنٹس، کیش، رقم، فیکٹریاں، پلازے دنیا میں رہ گئی اور وہ خالی ہاتھ اگلے جہاں چلا گیا۔ وہ جائیداد، وہ رقم، وہ پلازے اور وہ خفیہ اکاؤنٹس آج کہاں ہیں؟ دنیا کا مال دنیا کے کتے چاٹ گئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہماری زندگی، ہمارے نہ ختم ہونے والے لالچ اور لامتناہی حرص کی اصل حقیقت ہے۔ ہم انسان اپنے گرد لالچ کی وسیع دیوار بناتے ہیں۔ ہم مال جمع کرتے، ہم دوسروں کی عمر بھر کی کمائی لوٹتے ہیں اور قارون کی طرح خزانے بناتے ہیں، لیکن آخر میں ہم چپ چاپ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اور یہ مال دوسروں کے کام آ جاتا ہے۔ نور جہاں کا مقبرہ نشیوں کی پناہ گاہ بن جاتا ہے اور شاہ جہاں کے تاج محل میں انگریزوں کے گھوڑے باندھے جاتے ہیں۔ ہم انسان ان چونٹیوں سے بھی بدتر جو عمر بھر اپنے سے بڑے دانے کھینچتی رہتی
اور انہیں کھینچ دھکیل کر بلوں تک لاتی ہے۔ جب دانوں کا انبار لگ جاتا تو ان کے سرہانے گر کے مر جاتی ہیں اور پھر ان کی عمر بھر کی جمع پونجی چوہوں کرنے والا بن جاتی ہے۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ چیونٹیاں ہیں۔ میں اکثر حیران ہوتا ہوں، ہم انسان جانتے ہیں، ہم خسارے کے سوداگر ہیں۔